بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج 15واں آخری سبق ہے۔ آج ہم عید کے متعلق، عید کے اعمال اور عید کی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقے سے بھی اپنی اندرونی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہو۔ تو اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر رمضان المبارک کے ختم پر یکم شوال کو، جسے رمضان عید کہا جاتا ہے، اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو، جسے ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ بس یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی و ملی تہوار ہے۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ تب عید کے دن کے مسنون اعمال، سنت اعمال یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے چند یہ اعمال کرے۔ نمبر 1، صبح کو جلدی اٹھنا۔ نمبر 2، غسل کرنا، مسواک کرنا۔ نمبر 3، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو موجود ہو ان کو پہننا۔ نمبر 4، شریعت کے مطابق اپنی آرائش زیبائش کرنا، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا لیکن حد سے آگے نہ بڑھنا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا بلکہ واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول کرنا، اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔ اور عید الفطر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میٹھی چیز اپنے گھر سے کھا کر جائے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قربانی تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھنا جہالت ہے۔ روزے میں تو پورے دن کا ہوتا ہے، عید کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ قربانی کے گوشت کھانے کی ابتدا کرنا، یعنی گوشت سے ابتدا کرنا، مگر وہ روزہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ نہ اس میں روزے کا ثواب ہے، نہ روزے کی نیت ہے، نہ ہی روزے کا حکم ہے، نہ یہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ یہ گوشت کھانے سے بھوکا رہنا اور گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا یہ صرف مستحب ہے، اور یہ 10ویں تاریخ کے ساتھ مختص ہے۔ عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز، عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ گھر یا عیدگاہ مکروہ ہے، اور البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفلیں پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں نہیں۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہو تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ نمبر 9، عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا۔ نمبر 10، عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 11، راستے میں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے جانا۔ عیدگاہ اور وہاں سے واپسی کے اعمال میں یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے تو دوسرے راستے سے واپس آئے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کر صفیں سیدھی کر کے پہلے اس طرح نیت کریں کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے پڑھتا ہو، اس کے بعد امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے،
پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد امام صاحب پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ غور سے سنیں، خطبے کا سننا واجب ہے، خواہ آواز آئے یا نہ آئے۔ عیدگاہ سے خطبہ ختم ہونے سے پہلے نہ نکلے۔ دعا نماز عید کے بعد ہی کرنا بہتر ہے۔ جس راستے سے عیدگاہ آئے تھے وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جانا مستحب ہے۔ اب چند ہم باتیں پڑھتے ہیں کہ عید کے دن ہماری کیا کوتاہی ہوتی ہے۔ نمبر 1، عید کی تیاریاں۔ ایک اور فتنہ عید کی تیاریاں کا ہے جو عید الفطر میں زیادہ اور بقرعید کے موقع پر کچھ کم برپا ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بلا شبہ مسرت کا دن قرار دیا ہے، اور اتنی بات بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس روز جو بہتر سے بہتر لباس کسی شخص کو میسر ہو وہ لباس پہنے۔ لیکن آج کل اس غرض کے لیے جن بے شمار فضول خرچیوں اور اسراف کے ایک سیلاب کو عید کے لوازم میں، عید کے ضروریات میں سمجھ لیا گیا ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یہ بات فرض و واجب سمجھ لی گئی ہے کہ کسی شخص کے پاس مالی طور پر گنجائش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھر کے ہر فرد کے لیے نئے جوڑے کا اہتمام کرے، گھر کے ہر فرد کے لیے جوتے ٹوپی سے لے کر ہر چیز نئی خریدے، گھر کے آرائش و زیبائش کے لیے نئے سامان فراہم کرے، دوسرے شہروں میں رہنے والے اعزاء و اقارب کو قیمتی کارڈ بھیجے اور ان تمام امور کی انجام دہی میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک دن متوسط آمدنیاں رکھنے والے کے لیے عید اور بقرعید کی تیاریاں ایک مستقل مصیبت بن چکی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جب جائز ذرائع کو جائز طریقے کو ناکافی سمجھتا ہے تو مختلف طریقوں سے دوسروں کی جیب کاٹ کر روپیہ فراہم کرتا ہے تاکہ ان غیر متناہی خواہشات کا پیٹ بھر سکے۔ اور اس عید کی تیاری کا کم سے کم نقصان تو یہ ہے کہ رمضان اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتیں اور اسی طرح بقرعید کے پہلے عشرے کی راتیں، بالخصوص بقرعید کی شب جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے عرض مناجات اور فکر کی راتیں ہیں، سب بازاروں میں گزر جاتی ہے۔ عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کریں۔ دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون ہے۔ عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا یہ ہے کہ دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مسنون ہے۔ نیز کوئی شخص کسی سفر سے آئے تو اس سے معانقہ کرنا بھی سنت ہے۔ ان دونوں مواقعوں کے علاوہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کرے تو کچھ گناہ بھی نہیں ہے، سنت سمجھ کر کرے تو بدعت ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور عیدین کی نماز کے بعد معانقہ کو سنت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد عید کے دن گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا، اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عید کی مبارکبادی کو لازم سمجھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ عید کی مبارکباد تو یہ جائز ہے، اور عید کی مبارکباد تمام منکرات سے خالی ہو، مثلا نہ اس کو سنت سمجھا جائے، نہ فرض نہ واجب کی طرح ضروری، نہ فرض واجب کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، نہ ٹیڑھی ترچی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور جب ملاقات ہو تو پہلے باقاعدہ مسنون سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا جائے، اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ جیسے عید المبارک کہہ دیا جائے تو جائز ہے۔ دعا ہونے کی بنا پر باعث ثواب بھی ہے، لیکن اگر اس میں حد سے تجاوز کیا گیا، مثلا سنت سمجھا گیا یا فرض واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا گیا، تو اس طرح کا جو درجہ ہے اس سے بڑھا دیا جائے تو پھر مکروہ اور ممنوع ہوگا۔
آج کل لوگ عید کے دن خوب اچھی طرح گناہ کرتے ہیں۔ اس دن ٹی وی دیکھنا، گانے گانا، سننا تو بہت سے لوگوں نے اپنے ذمہ فرض کر رکھا ہے۔ عید کی خوشی کو ٹی وی گانوں کے ناپاک عمل سے مٹی میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ میں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز کیسے باعث خوشی بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ عید کے دن کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام مال کا خیال نہیں کرتے۔ مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں باریک مختصر چست لباس پہنتی ہے۔ بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی کٹا کر انگریزی بال تراش کر عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ جو عید سراپا اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کی لیے تھی، اسے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ سب کو راضی کیا، رب کو ناراض کر دیا تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی چیز ہے۔ اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے، طبیعت کو آمادہ کیا جائے کہ آئندہ بھی گناہ نہ کرے۔ مومن کی زندگی گناہوں والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو زیادہ فضول و خرچی ہے، اور عید کے دن بہت سے لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں عید کے دن کو صحیح طریقے پر گزارنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سال بھر کی 5 راتوں میں جو فضیلت کی راتیں ہیں، جن میں عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے، اور جن کے جو قبولیت کی راتیں ہیں، جن میں دعا کی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں، بڑی با مبارک راتیں ہیں۔ نمبر 1 15 شعبان کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، اور نمبر 3 شب قدر، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی رات۔ تو بقرعید کی رات میں خاص عبادت کا اہتمام کرے، اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دن ایک روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔ تکبیر تشریق کے متعلق ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔